مخلوقات اس روئے زمین پر پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے ساری مخلوقات میں انسان کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو موضوع قد و قامت عطا کیے، انسان کو قوت گویائی کا اعزاز عطا کیا، انسان کو عقل و شعور دے کر اچھے اور برے میں تمیز دی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، ان میں ایک بہترین نعمت عقل انسانی ہے۔ انسان کی عقل، اس کا شعور و ادراک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ خود جسمانی طور پہ کمزور ہونے کے باوجود اپنے سے 20 10 گنا بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ ہاتھی کو اس نے مسخر کر لیا حالانکہ وہ خود کمزور ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو عقل اور شعور عطا کیا۔ یہی عقل اگر استعمال میں ٹھیک ہو تو دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر اس عقل کا استعمال غلط ہو جائے تو شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، یہ رات، یہ دن، یہ سردی، یہ گرمی، یہ سورج، یہ چاند۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ غفلت کی نشانی ہے، یہ سورج ہے تو ٹھیک ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند اس سے بھی انالیسس کرتا ہے، اس سے تجزیہ کرتا ہے، تو آفاق کی عظمتوں تک پہنچ کر اس کائنات کے غور و فکر کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نفل، نہ کوئی ورد، نہ وظیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر کائنات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، یہ جو غور و فکر ہے یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو غافل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس سردی آ گئی، بس گرمی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 269 میں فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی اس سے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل مند۔ اس لیے جب بھی دعا کریں یہ کہا کریں یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، وہ عقل جو ہمیں صحیح راستے پہ لے جائے۔ یہی عقل ہے جو انسان کو گمراہیوں میں لے جاتی ہے، یہی عقل ہے جو انسان کو عالم لاہوت تک لے جاتی ہے، بلندی پر۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، لیکن اس کا استعمال کیسے پتہ چلے؟ آپ کوئی مشین لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پیکٹ ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اتنے وولٹ پہ چلانا ہے، اس کو یہاں سے آپ نے ڈیل کرنا ہے سارا۔ اور اگر وہ چیز مشکل ہو تو اس کے لیے ڈیمو سیشن دیا جاتا ہے، کمپنی اس کا ارینج کرتی ہے، اس کا ڈیمو ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیسے اس کو ہم نے پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ یوٹیوب پہ ہمارا چینل کھولیں، وہاں تمام ڈیٹیل اور اس کا ڈیمو موجود ہے،
آپ پرچی سامنے رکھتے ہیں، ڈیمو دیکھتے ہیں، آپ اس چیز کو چلانا اور اس کا استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ عقل دی، اور عقل کے ساتھ اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے ساتھ رب نے قرآن پہ اتار دیا۔ فرمایا یہ قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کی زندگی دیکھتے جاؤ، تمہیں عقل کو چلانے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ عقل کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، شریعت سے نوازا کہ کہیں عقل ٹھوکر نہ کھا جائے۔ بہت سے لوگ اس عقل کی غلط استعمال کی وجہ سے ٹھوکر کھا گئے، گمراہیوں میں چلے گئے، اور کچھ لوگ اسی عقل کا استعمال کر کے اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ اس لیے آج کی جو میری گفتگو ہے یہ اسی اعتبار سے ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور اپنے اوقات کو، ایام کو کیسے آپ نے گزارنا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ دنیا آپ کی آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔ عقل مند وہی ہے نا جو اپنے ان اوقات کا خیال رکھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ زندگی تو برف کی طرح ہے جو پگھلتی جا رہی ہے، اور دکاندار کہہ رہا ہے برف لائیو اور رات تک پگھل جائے گی، میں کی کراں، کتوں سانبھاں۔ میں زندگی بھی ایسے ہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ اس کو جو صحیح طور پہ استعمال کر گیا وہی کامیاب ہو گیا، وگرنہ اسی زندگی میں انسان دھوکہ کھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی رہنمائی اس نے پیغام انبیاء سے نہ کی، عقل کی رہنمائی میں وہ نبیوں کے پیغام سے ہٹ گیا۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں عقل مند انسان کون سا ملتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کی کریشن اور تخلیق پر غور کیا، جس نے بدلتے ہوئے موسموں کے تغیرات میں رب کو ڈھونڈا، جس نے رات اور دن کی رعنائیوں میں اللہ کو تلاش کیا۔ وہ کبھی سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی وہ موومنٹ سٹار اینڈ دا مون ان کے آنے جانے میں رب کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی وہ کائنات کی بنی ہوئی ان چیزوں پر، کریشن آف دا یونیورس میں اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کا انالیسس کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی۔ خود انسان اپنے وجود پہ غور کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ انسان کو اپنی معرفت کب ملے گی؟ جب وہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے جڑے گا، جب وہ علماء کی محفل میں بیٹھے گا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھے گا۔ قرآن و سنت میں عقل مند اسے کہا گیا جو ماضی سے سبق سیکھتا ہے، حال سے اپنی موجودہ زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آپ سے ماضی میں جو غلطی ہوئیں اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، حال میں اس کو بہتر کی طرف لانے کی کوشش کریں اور مستقبل کے لیے تیاری کریں۔ اگر کوئی ماضی کی غلطیاں دور نہیں کر رہا، اسی روٹین میں چل رہا ہے، اپنے حال کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھال رہا، اسی روٹین میں چل رہا ہے اور اپنے مستقبل سے بے فکر ہے، اس سے بڑا بے عقل شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کی میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، 2 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہم 2023 سے 2024 میں جائیں گے۔ 2 دن کے بعد ہماری زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھا اور اپنے حال کو درست کرنے کا عزم صمیم نہ کیا اور اپنے مستقبل اور فیوچر کی پلاننگ نہ کی تو ہم سے بڑا بے عقل ہی کوئی نہیں ہے، بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی ان رات ہوگی، چلو جی ان سویرے ہوگی، ٹھیک ہے، ان سردیاں آ گئی ہیں، ان گرمیاں آ گئی ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ ایسے نہیں زندگی گزارتے۔ مومن اپنے ایک ایک لمحے اور ایک ایک دن پہ غور کرتا ہے، وہ اپنی ماضی کی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں،
وہ اپنے حال کو سنوارنے کے لیے تگ و دو بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے لائعمل بناتا ہے کہ یہ میری غلطیاں، میں نے اس کو بہتر کرنا ہے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اس لیے عقل مند ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماضی پہ غور کرے۔ اسے کہتے ہیں خود احتسابی، اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنے ماضی کو دیکھے، اور یہ جو محاسبہ نفس ہوتا ہے، انسان خود غور کرتا ہے کہ میرے اندر یہ مثبت ہے، یہ میرے اندر منفی رجحانات ہیں۔ اپنے پوزیٹیو اور نیگیٹو رجحانات کو جب وہ غور کرتا ہے تو اپنی خوبیاں اور اپنی خامیاں پہچان کر اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے، وہ تعمیر سیرت میں آ جاتا ہے۔ ہر کمپنی، ہر تنظیم، ہر ادارہ سال کے بعد آڈٹ کرتا ہے۔ کیوں آڈٹ؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ماضی میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ آڈٹ میں پتہ چلے ہمارا کتنا خسارہ ہوا، آڈٹ میں پتہ چلے کہاں کہاں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں۔ اس آڈٹ کا جب یہ مقصد پورا ہوتا ہے تو آئندہ کے لیے بہترین لائحہ عمل تیار کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے آڈٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے، اور وہ سال کے اینڈ میں ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی، اور عارضی دنیاوی زندگی کے لیے ہم نے ٹائم گزار دیا، پلاٹ، کوٹھی، کار، یہ تو سب بنا لیے، آخرت کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے ڈر میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ رب کے ڈر میں محبت شامل ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ انسان کو امید ہونی چاہیے، اور خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اسی ڈر اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور انسان غور کرے اس نے قیامت کے لیے کیا بھیجا، انسان غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ تم چھپ کے بھی جو باتیں کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو منہ پہ آ کے کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اللہ کو تو سارا خبر ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یہ جو خشیت الہی ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2459 ہے، فرمایا الکیس من دان نفسا، عقل مند وہ ہے جو اپنا خود محاسبہ کرتا ہے، خود اپنا تجزیہ کرتا ہے، وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو کچھ نفع دینے والے اعمال ہے وہ کرتا ہے۔ ہم سارا کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، صبح سے رات تک دنیا کمائی جا رہے ہیں، پیسہ، دولت، اور جو مرنے کے بعد ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ کدھر گئے؟ تو اس لیے گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3، 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ کتنی جی؟ 5۔ یہ خوبیوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو یہ ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے، آپ نے اپنے ماضی کو دیکھ کے اپنے حال کو بہتر کرنا ہے، اور مستقبل میں کوشش کرنی ہے یہ خوبیاں آپ میں پیدا ہو جائیں۔ کتنی خوبیاں جی؟ 5۔ اللہ کا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ رب کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل۔ آج ہماری کیفیت اور ہے، آج حالت یہ ہے کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر اگر کوئی بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے آپ کی رائے، لیکن اس پر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے۔ وہ کہتا ہے چھڈو جی رب دے فرمان نو، میں جو کہہ رہے ہیں
آج کل یہ حالات آپ دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں ٹرانسجینڈر کا قانون آیا تو اس کے مقابلے میں کہا جی یہ تو اللہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی قانون پاس کرو، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی لذتوں سے وہ بندہ کیا ہو گیا؟ محروم، کیونکہ وہ رب کے فرمان کو ویلیو نہیں دے رہا، اپنی بات کو ویلیو دے رہا ہے۔ اپنی بات کو جو ویلیو دے گا، قرآن پاک میں کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، اس کا دل لرز جاتا ہے کہ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں، رب قدوس کا نام آ جائے، اس کا حکم آ جائے، اس کا فرمان آ جائے، اس کا ذکر ہو جائے شروع، تو دلوں میں فوراً خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، فوراً دل میں خشیت الہی کے جذبات آ جائیں کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا نام ہے۔ اس انداز میں ہمارے دل میں خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کوئی وزن کرنے والی چیز ہے؟ کوئی کہے جی میرا 10 کلو ایمان ہے، کوئی کہے جی میرا 5 میٹر ایمان ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ تو ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ یہ جو کہا زادتہم ایمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کی لذتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسا فلیور ملتا ہے اور ایسا ٹیسٹ ملتا ہے جب قرآن پڑھا جائے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ اس لیے قرآن جب پڑھا کریں اس کی اس لذت سے بھی آشنا ہو، اس کیفیت کو بھی اپنے دل میں پیدا کریں۔ یہ دوسری خوبی ہے کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اور تیسری خوبی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ رب پہ۔ اب یہ کیفیت مسلمانوں میں نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی۔ آپ نے غور کیا جب سے فلسطین پہ حملہ ہوا اس کے بعد سے میں نے اس علاقے میں درس قرآن زیادہ کر دیے۔ کیوں بڑھائے؟ ہم نے دیکھا کہ آج مسلمان اپنے جذبات میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یار ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا ماضی سب سے جو برا واقعہ ہمارے پاس ہوا ہے نا، وہ فلسطین کے 11,000 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، 11,000 لاشیں اٹھائیں۔ ہمیں 2023 کا یہ واقعہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور 60,000 مسلمان فلسطینی زخمی حالت میں پڑے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو گئے، 8,000 بچے تڑپ تڑپ کے جان دے چکے ہیں۔ لیکن مسلمان میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ یقین کریں میں خدا جانتا، میں راتوں کو روتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا اس امت کو۔ میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا ہم انشاءاللہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچار کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہاں فام دین کو شروع کر دیا، فجر کے بعد، عصر کے بعد مسئلہ بتا رہے ہیں، دوسری مساجد میں، اس مسجد میں، ہر جگہ، تلا مسجد میں، بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے کانفرنس شروع کر دی، کیونکہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے۔ ہاں اللہ کی عزت کی قسم اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو فلسطین کے جہاد کے لیے صف اول میں آپ کو محمد علی کریمی نظر آتا، پہلی صف میں، اللہ کی عزت کی قسم۔ لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر اعلان ہو جہاد کا، ہم سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں گے۔ قبلہ اول کی عزت اور حرمت کے لیے جہاد میں شامل ہونا، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ تو پھر کس پہ بھروسہ کرنا ہے جی ہم نے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسرائیل جتنا مرضی بڑا گنڈا بن کے آ جائے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھی ملا لینا اپنے ساتھ، مسلمان پھر بھی رب پہ بھروسہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ بس یہ جو توکل ہے نا، یہ جو بھروسہ ہے، یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو مومن کی تیسری خوبی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس لیے زندگی میں کبھی گھبرایا نہ کریں۔ آپ کسی بھی آزمائش میں، پریشانی میں ہو، آپ نے فوراً کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ، یا اللہ تو میرا کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اسی ضبط کی یہ توکل اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان کو ڈاواں ڈول نہ کر سکے، اتنی مضبوط۔ کیونکہ مومن غیرت مند ہوتا ہے، ایمان پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا وہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تیسری خوبی ہے۔ اور چوتھی خوبی ہے الذین یقیمون الصلاۃ۔
فرمایا مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. آج نماز پڑھنے والے بہت سے ہیں، قائم کرنے والا کوئی ہے. قرآن میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے. میں اکثر لوگوں کہتا ہوں، میں کہوں نماز نہ پڑھیا کرو، نماز قائم کریا کرو. نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ آپ پورے طہارت پاکیزگی شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، واجبات اس کی تمام چیزیں پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، پھر اس کی کیفیت بھی آپ کی ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں، پھر آپ کی زبان سے جب نکلے سبحانک اللہم، یہ نماز آپ کی رب کی ملاقات ہو جائے گی. معراج، مولا علی کہتے ہیں جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ایسے نماز پڑھیں، قائم کریں. اور پھر قائم یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے باہر جا کے غیبتیں شروع کر دے رہی ہیں. جنہیں پیچھے نماز پڑھی ہوتی غیبتیں ہوئی جا رہی ہیں، وہ اینج جی وہ فلان، وہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو پڑھی ہے آپ نے، قائم تو کی نہیں. قائم کیا ہے؟ پھر آپ نے ہر بری بات سے بچنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، ہر چیز. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے. تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ نماز صرف پڑھی ہے، قائم نہیں کی. اور اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خوبی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور پانچویں اور آخری خوبی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تعالیٰ جب دے نا تو اس کو رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے جی میرا مال، میرے پیسے، ایسے ہوتا نا. آج کل لوگ کہتے ہیں میرا پلاٹ، میری کوٹھی، میرا کار، میرا فلاں، میری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال چار طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ نے کھا لیا ختم، دوسرا وہ جو آپ نے پہن لیا گل گیا، کپڑے وغیرہ، تیسرا وہ ہے جو آپ دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. چوتھا آپ کا وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے رب کی راہ میں خرچ کر گئے. بس آپ کا مال صرف وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے، باقی سارا دوسروں کا ہی ہے. اور ہم ایسے غافل ہیں دوسروں کے لیے اپنی آخرت برباد کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کریمی صاحب تھی کہندے ہو اے بندہ عذاب چے فلاں ہے وہ کو تو پیسے نہیں مک دے، وہ تو ایک پلاٹ تو بعد دوجی کوٹھی چوتھی کوٹھی دے. اور میں نے کہا بھی کثرت مال بھی رب کا عذاب ہوتا ہے، کثرت مال بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسے میری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق ملے. اللہ کہتا ہے لے پیسے، وہ ایک پلاٹ، دوجی کوٹھی، تیجی کوٹھی، ایک الیکشن، دوجا الیکشن، جتی جا رہا ہے، دنیا بنائی جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں بھئی تینوں اپنی بارگاہ چاہاں دینا ہی نہیں. اسی دولت اور پیسے میں وہ ادھر سے ادھر ایک سے دوسری رجسٹریاں سائن کرتے کرتے جاتے جاتے ایک دم موت آئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کثرت مال نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اس لیے دعا کریں اللہ دولت دے تو دولت عثمانی دے، جو خرچ ہوتی ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کثرت مال بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ گناہ کیے جا رہا ہے اور گناہ پہ اس کو دولت اور پیسے کے انبار لگے جا رہے ہیں، یہ عذاب ہے، ذہن میں رکھیے. اور بندہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے اور اس پر مصیبتیں آئی جا رہی ہیں، یہ رب کی رحمت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے اس کو تکلیف اور مصیبتوں سے گزارتا جا رہا ہے کہ گزری جائے. فاروق اعظم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو اپنا خود محاسبہ کرو. یہ جو 2 دن رہ گئے نا 2023 کے، تو 2024 شروع ہو تو آپ نیک پاک سیرت بن جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا پکے دل کے ساتھ توبہ کرو. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا رویہ ہو گیا، لوگ دیکھتے ہیں جی دوسرے ممالک میں ایسے ہیپی نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، لوگ یہاں بھی آتش بازیاں، گناہ، شرابیں چل رہی، نعوذ باللہ. ایسا عمل نہ کریں، خدا را نہ کریں. آپ قرآن کی تلاوت کریں،
آپ محفل سجا لیں، اب ایک اچھے انداز میں، اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار آنے والے سال میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنے حال کو بہتر کریں اور حال سے اپنے مستقبل، پریزنٹ سے فیوچر کی طرف جائیں۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والصبح صبح کی قسم، والفجر فجر کی قسم، والعصر عصر کی قسم، والضحیٰ چاش کی قسم، واللیل رات کی قسم، والنہار دن کی قسم۔ یہ دن رات چاشت کیوں؟ تاکہ اللہ چاہتا ہے اے بندو یہ جو ماہ و سال دن میں نے بنائے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ تم اس میں اچھے اعمال کر کے پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ بندہ بہت بڑا غافل ہے جو وقت کی قدر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6412 ہے، فرمایا نعمتان مغبود فیہما، فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں، دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ فرمایا وہ کون کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ایک بندے کو صحت ملی ہوئی ہے اور وہ نہ نماز کی طرف، نہ روزے کی طرف، نہ کسی طرف، وہ صحت اس کے لیے کیا فائدہ؟ صحت تو وہ ہے کہ جس میں وہ رب کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ اور دوسری فراغت، یعنی ایک بندہ فارغ ہے، ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، پینشن ملتی جا رہی ہے، لیکن بجائے اس میں اچھے اعمال کرنے کے سارا دن تھڑے پہ گزار دیتا ہے، تاج ہی کٹی جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سوائے گناہوں کی طرف بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2330 ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے کہا، پیارے آقا بہترین انسان کون ہے؟ توجہ، بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور عمل بھی اچھے ہوں، عمل بھی اچھے ہوں۔ پھر عرض کیا پیارے آقا بدترین کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو، وساء عملہ، لیکن عمل چنگے نہ ہو، عمل اچھے نہ ہو۔ اس لیے لمبی عمر کا کوئی بڑا بات نہیں ہے کہ جی بڑی لمبی عمر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نہ گشت، ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں لمبی عمر پانے والے دیکھ کہ تیری عمر کس کاموں میں گزر رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ لمبی عمر کی وجہ سے تو گناہوں میں بڑھتا جا رہا ہے، تیرے اعمال میں گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ایسی لمبی عمر تو تیرے لیے عذاب کا سبب ہے۔ وہ عمر مانگو جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافے کا سبب بنائے، اطاعت کی طرف بڑھے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ سب سے بڑا سمجھدار ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ ایک ایک لمحہ اللہ نے دیا ہے زندگی کا، کرتے جائیں۔ آپ مجھے بندے کے کریمی صاحب تسی جب سویرے بھی درس، دوپہرے بھی درس، شام بھی درس ہی درس دے ہی جا رہے ہو۔ میں کہا رب نے توفیق دی ہے، ایک لمحہ بھی ہم ایسا کیوں گزاریں جو غفلت میں ہو۔ ہر وقت رسول اللہ کے دین کا پرچار ہوگا انشاءاللہ، ہر وقت سرکار کے دین کی بات ہو، ہر لمحے اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمتیں، رفتیں، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو ہم نئے سال کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو غفلت سے نہیں گزارنا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ یہ تو آپ کی ایک اور زندگی کی اینٹ گر گئی ہے۔ اس لیے اس کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ دعا سے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیا مہینہ سال شروع ہوتا تو صحابہ دعا کرتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یا اللہ اس سال کو یوں داخل فرما کہ ہمیں امن و سلامتی بھی ملے، ظاہری بھی ملے اور باطنی بھی ملے، اور ہم ایسی فرما برداری کریں کہ جس سے نور ایمان اور بڑھ جائے اور ہمیں رحمان کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کا ساتھ۔ یوں دعائیں کر کے شامل ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کامیابیاں انسان کا مقدر بنتی ہیں۔ تو گرامی حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ تھا، انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اور عقل اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا تو آپ سمجھدار ہیں، اگر اس عقل کو غلط استعمال کیا، اور اس کے لیے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے آ کے بتایا اس عقل کو ایسے چلانا ہے تو صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹیں گے تو پھر گمراہیاں ہیں، پھر ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے گرامی حضرات،
کوشش کیا کریں جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وفادار بنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پرچار میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے۔ یہ لمحے، یہ گھڑیاں جو ہم نے گزار دیں، آگے 2 دن بعد ہم نئے سال میں شامل ہونے والے ہیں، اپنی ماضی سے سبق سیکھیں، اپنے حال کو بہتر کریں اور اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ابھی سے اپنا ارادہ رکھیں۔ پہلا دن سال کا ہو تو روزے سے آغاز ہو، رات ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، اور اس انالیسس کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری گزشتہ کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمارے حال کو بہتر بنا کر ہمیں اپنے مستقبل میں صحیح طور پر دین حق کی راہوں کو اور اس کے معاملات کو بہتر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا